بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہماری معاشرتی اور آئلی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ وہ برداشت کا نہ ہونا ہے۔ کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں، کتنے ہی ایسے رشتے ہیں، کتنے ہی ایسے تعلقات صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں کہ وہاں پر عدم برداشت کا مظاہرہ ہوتا ہے، صبر و تحمل کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثلا باہر سے خاوند گھر آیا اور کسی بات پر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو بات تلخی تک پہنچی اور سخت کلامی کے بعد نتیجہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تعلق، رشتہ داریاں، ان میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو عدم اعتماد، عدم برداشت کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے اور تعلق، ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، برداشت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے حلم، حلیم، کہ وہ نہایت بردبار اور نہایت برداشت کرنے والا۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی بغاوت اور نافرمانی ہوتی ہے؟ کافر کفر کرتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت انہیں رزق دیتے ہیں، اللہ رب العزت برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر حلم والے ہیں، اور یہی درس اور یہی تاکید اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے۔ اگر کوئی جاہل ان کے سامنے ایسی بات کر دے جو انہیں ناگوار گزرے، ایسا طرز عمل اپنا لے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، اور انہیں غصہ آ جائے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو یہ اہل ایمان، اہل جنت کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر خود بھی برداشت کا مظاہرہ کیا اور کمال درجے کی برداشت کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں، جب طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس کی وجہ سے آپ لہولہان ہو گئے۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ حکم دیجئے، میں طائف کے لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے آئے؟ اس نے کہا، میں اللہ کے حکم سے تو نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو قبول کیا اور اسلام غالب ہوا، اور طائف میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہیں آج محمد بن قاسم کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور انہیں اسلام کا غلبہ کیا اور ہمارے ملتان تک وہ پہنچے۔ آپ کے پاس ایک بدوی جس سے آپ نے قرض لیا تھا وہ آ گیا، اور وقت سے پہلے اس نے مطالبہ شروع کر دیا، اور چادر اس نے آپ کے گلے میں ڈال دی اور کھینچا، یہاں تک کہ نشان پڑ گیا۔ صحابہ اکرام جو آپ پر مر مٹنے والے وہ آئے، اس کو مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، چھوڑ دو اسے، کیونکہ صاحب حق کو اختیار ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سختی سے مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اس کو زیادہ مال دو، کیونکہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر برداشت کرنے والے، اس قدر صبر کرنے والے لوگوں کی باتوں کو، یہ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ جب بڑے کوئی بات نصیحت کے لیے کر دیں تو اس کو مان لیں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں، ان کی نصیحت کو قبول کریں، اور بدتمیزی اور بد تہذیبی پر نہ اتریں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کر دے تو ہم برداشت کریں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں اور ان کی باتوں کا برا نہیں مناتے۔ یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو سردار بنا سکتی ہے، انسان کو لیڈر بنا سکتی ہے، انسان کو بڑا بنا سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بنیں، لیڈر بنیں، ہماری بات میں وزن ہو، تو پھر ہمیں اپنا ظرف بھی بڑا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی برداشت بھی بڑھانی ہوگی، ہمیں لوگوں کی باتوں کو بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہمارے اندر صبر و تحمل جیسی صفات پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین پر زندہ رکھے اور موت بھی دین پر عطا فرمائے۔